اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خدمتگار کون. لیکچر 1 میں ہم نے سبق کی پڑھائی کی، جس میں ہم نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش رہ کر ایک نابینا بڑھیا کا خیال رکھا. پیارے بچوں، آئیے اب ہم مشق حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، اردو میں ہم اکثر سین اور صاد کی آواز ملا دیتے ہیں. نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا صاد سے پر کریں اور مکمل الفاظ بھی لکھیں. مثلا شین، خے، صاد، شخص. پیارے بچوں، اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سین سے شروع ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صاد سے مکمل ہوتے ہیں. ان الفاظ کو ہم نے سین اور صاد کی مدد سے مکمل کرنا ہے اور یہاں سامنے دی گئی خالی جگہ میں لکھنا ہے. سب سے پہلے ہے صاد، دال چھوٹی اے، کاف صدیق، کاف سین، میم تے، قسمت، بے بڑی اے، بے سین چھوٹی اے، بے بسی، عین صاد، الف عصا، الف فے، سین واو، سین افسوس. سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے. ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں. نمبر 1، بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی. 3 آپشن دیے گئے ہیں، گوٹا کناری، موتی، جوڑ. پیوند کا درست معنی ہے جوڑ. نمبر 2، وہ شخص بلا ناگا بڑھیا کے گھر آتا تھا. بلا ناگا روزانہ. نمبر 3، بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا. نابینا اندھی. نمبر 4، وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے. خدا ترس رحم دل. نمبر 5، اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا. عصا لاٹھی. ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، ان الفاظ کے جملے بنائیں. خدا ترس، علی خدا ترس اور نیک آدمی ہے. عصا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا صاف کیا. نابینا، بڑھیا نابینا تھی. بلا ناگا، زینب بلا ناگا اسکول جاتی ہے. پیوند، بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی. بے سہارا، ہمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. سوال نمبر 4، ان سوالات کے جواب دیں. نمبر 1، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بڑھیا کا گھر گندا تھا اور جگہ جگہ جالے لٹکے ہوئے تھے. نمبر 2، خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا؟ خاموش خدمتگار کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. سوال نمبر 3، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی. سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا مشکل ہے. سوال نمبر 5، کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان الفاظ کی جمع بنائی جاتی ہے. مثلا انعام واحد ہے جس کی جمع انعامات ہے. دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنائیں. پیارے بچوں، واحد الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی جمع بنا کر ہم یہاں سامنے لکھیں گے. جیسے مکان، مکانات، اعلان، اعلانات، احسان، احسانات، نقصان، نقصانات، حال، حالات. پیارے بچوں، ہماری مشق مکمل ہوئی. تمام مشقی سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی جوابی کاپی پر لکھنے ہیں. شکریہ.